أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہم سب اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے اس کے موحد بندے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد اپنے پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے ہی جنت تیار کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنہ، اچھی طرح یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ جنت میں تو صرف ایمان والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اور یہ جان لیجیے کہ ایمان کی کچھ علامتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں ایمان لایا اور اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے، کہے میں مومن ہو جاتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہوں اور اب اس کو وہ سارے حقوق مل جائے جو مسلمان اور مومن کے ہوتے ہیں، اس کو وہ ساری فضیلتیں مل جائیں جو ایک ایمان لانے والے کو ملنے والی ہوتی ہے، اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہو جائیں جو ایک ایمان والے کو ملتے ہیں۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ سارے حقوق آپ کو نہیں ملتے، وہ ساری فضیلتیں آپ ان کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ثابت کر کے بتانا پڑتا ہے اور یہ ثبوت عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا عمل آپ اپنے ایمان کو جس کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں وہ آپ کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی جبکہ کفار سے برات کا اعلان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ اپنے کفر سے اپنے شرک سے توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئے، پھر نماز قائم کریں اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تبھی وہ تمہارے بھائی مانے جائیں گے۔ یعنی اگر صرف انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور ابھی انہوں نے اپنے ایمان کو صلاۃ کے ذریعے زکات کے ذریعے ثابت کرنے نہیں بتایا تو وہ مومن نہیں مانے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ایک ایمان والا پہچانا جاتا ہے، جن کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ایمان کو اللہ عز و جل کی جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور انہی علامتوں کے بعد آپ کو ایمان والا ہونے کی سمجھ دی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے وہ سب سے اہم عمل رکھنے والا ہوں کہ ایک ایمان لانے والے پر، ایمان لانے کے بعد ایک اسلام قبول کرنے والے پر اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اس عمل کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہم میں سے شخص جانتا ہے کہ وہ نماز۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ سے بہت سے سوالات کیے، ان میں سے پہلا
پہلا سوال تھا اخبرنی بالاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، کیسے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، ایک آدمی مسلمان ہو تو اسے اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایک آدمی اسلام لے آئے تو اسے اپنے ایمان یا اپنے اسلام کو ثابت رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے. آپ نے اللہ کو رب مان لیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو زندگی دینے اور موت دینے والا تسلیم کر لیا، آپ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے قائل ہو گئے، آپ نے کہا کہ زمین سے اناج اللہ اگاتا ہے، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، روزی کا مالک اللہ عز و جل ہے. تو اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہو، آپ کی رکوع اللہ کے لیے ہو، آپ کے سجدے اللہ کے لیے ہو، آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، آپ اپنے اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کی محبت ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں ہو. آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں، اللہ نے جن سے منع کیا ان سے رک جائیں، آپ کی نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو، آپ کی دعائیں اللہ کے لیے ہو، آپ کی درخواستیں اللہ کے سامنے ہو، آپ کی جھولی پھیرے تو اپنے اللہ کے سامنے پھیرے، آپ کے ہاتھ اٹھے تو اپنے اللہ عز و جل کے سامنے اٹھے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو آپ لا الہ الا اللہ اپنے اللہ کو اپنا حقیقی معبود تسلیم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وتشهد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل لے کر آئیں گے. ہم اتحام مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے قابل اطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے ہمارے اوپر اس کو لینا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے ہمارے اوپر اس سے رکنا ضروری ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے بس اسی کو تمہیں لے گا، اسی پر عمل کرنا، اسی کو قبول کرنا ہے، اسی کی تصدیق کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس سے روکے، تم کو اس سے رک جانا ہے. یہ حجت بہانے نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام ایک آدمی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایک آدمی جو مسلمان ہو چکا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلا کام جو ضروری ہوتا ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ شہادت ضروری ہوتی ہے. اب آپ نے دل سے تو اس کا اقرار کر لیا، اب آپ اپنے دل میں تو ایمان لا چکے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کا ایمان صرف دل میں نہیں ہے یا صرف زبان سے ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. اب آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہاں آپ مومن ہیں، آپ اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنے اللہ کی عبادت سچے دل سے کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، سچے متبع، سچے مطیع فرمانبردار ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنی پڑے گی. یہ پہلا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسلمان ہونے کو، آپ اپنے مومن ہونے کو، آپ اپنے اللہ کے بندے ہونے کو، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، یعنی ایمان میں آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. ایک آدمی کہے میں کفر اور شرک سے توبہ کر لیتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں والدین کی خدمت کروں گا، میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں روزے بھی کروں گا، میں حج بھی کروں گا، لیکن نماز نہیں تو جان لیجیے اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلا یہی عمل ذکر کیا کہ جس عمل کے ذریعے آپ اپنے مومن اور مسلم ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. اور یہ جان لیجیے کہ نماز
پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پڑھیے، آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں گے صرف اتنا ہی کا سلو سلو سلو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا تقیم الصلاۃ، اللہ عز و جل فرماتا اقامت الصلاۃ۔ تو اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نماز، اللہ عز و جل نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو ہر نماز اس کے متعین وقت پر پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر نماز متعین اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اقامت صلاۃ میں یہ ہے کہ جب آپ نماز کی فضیلت کے قائل ہو چکے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا کہ ایمان لانے کے بعد اب سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے میں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت کر کے بتا سکتا ہوں وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ تو آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر نماز اس کے مقررہ وقت پر پوری پابندی کے ساتھ، مقررہ وقت پر تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن پوری پابندی میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ظہر پڑھی تھی تو عصر غائب ہے، مغرب پڑھی تھی تو عشاء غائب ہے، عشاء پڑھی تھی تو فجر غائب ہے، فجر کی نماز آپ کی طلوع آفتاب کے بعد ظہر تک کبھی بھی ہو رہی ہے، کبھی نہیں بھی ہو رہی۔ جی نہیں، آپ کو ہر نماز اس کے متعینہ وقت پر پوری پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے تو ہمارے اوپر باجماعت نماز فرض کی۔ ایسا نہیں کہ آپ آزاد چلو آپ جہاں چاہو نماز پڑھ لو، آپ اپنے گھر میں پڑھ لو، آپ اپنے کاروبار میں پڑھ لو، وہ تو مجبوری کی شکلیں ہوتی، ورنہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اس کو بھی مرد بنایا ہے، اس کے لیے مسجدیں بھی تو بنوائی ہے۔ جب مسجدیں بنوائی ہے تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، ان مسجدوں کی آبادی کن سے ہوگی؟ ان مسجدوں کی آبادی عورتوں سے ہوگی، ان مسجدوں کی آبادی بچوں سے ہوگی، ان مسجدوں کی آبادی ہم مردوں سے ہوگی۔ عورتیں آئیں، ان کے لیے انتظام کیا جائے، بے شک وہ اپنی حیا اپنی غیرت کے ساتھ آئے، لیکن اگر کوئی عورت کہتی ہے میں نہیں آنا چاہتی تو آپ اسے پابند بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رخصت دی، آنا چاہے اچھی بات، جماعت میں شریک ہو، مسجد میں ثواب ان کو بھی ملے، دروس و خطبات میں خطابات میں شریک الحمدللہ، لیکن اگر نہ آنا چاہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پابند نہیں کیا۔ پابند تو مجھ کو کیا، پابند تو آپ کو کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو یہ پکا ارادہ کیا ہوا ہے، لقد هممت ان آمر رجالا فيحتطبون ثم اقول لرجل ان يؤم بالناس ثم اذهب مع رجال منهم حسبة حطب فأحرق على الذين بيوتهم لا يشهدون الصلاة۔ میں نے تو یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں کچھ لوگوں سے کہوں جاؤ جنت سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، جب وہ لکڑیاں لے آئے نماز کا وقت ہو تو کسی بندے سے کہو کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں ان لوگوں کے ساتھ جن سے میں نے لکڑیاں منگوائی تھی ان لوگوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، لا یشهدون الصلاة، جو صلاۃ باجماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ ثم اذهب الى رجال، ان مردوں کی جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو مرد بنایا ہے تو ہمیں یہ رخصت نہیں دی کہ گھر میں نماز پڑھ لو، راستے میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، وہ تو مجبوری کی شکلیں ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک مرد پر، جو بھی معلوم مسلمان مرد ہے، اس کے اوپر مسجد میں باجماعت نماز کی حاضری ضروری ہوتی ہے، اور یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ آپ ہر نماز اس کے متعینہ وقت پر پوری پابندی کے ساتھ باجماعت مسجد میں حاضر ہو کر نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ، اس کی سنت اور اس کے مستحبات کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور پھر زکات دو، پھر روزے رکھو، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اللہ کے گھر کا ایک بار حج کر لو۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بیان کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
وسلم رمضان. ہمارے دین اسلام کی عمارت 5 اہم ترین بنیادوں 5 اہم ترین کھمبوں پر ہے. سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور الوہیت کی گواہی دینا. بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تو باطل ہے. عبادت کے لائق تو اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اطاعت کے لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اکیلا اللہ معبود برحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. دوسری بات آپ اس کو عمل سے ثابت کیجیے, نماز قائم کیجیے, زکات دیجیے, رمضان کے روزے رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیجیے اگر اللہ نے آپ کو اس کی صفات دی. تو میرے بھائیوں میری بہنوں اچھی طرح جان لیجیے کہ نماز وہ پہلا عمل جس کے ذریعے ہم اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. نماز وہ پہلا عمل جس کے ذریعے ہم ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. آپ میں ایسے بہت سے اعمال بھی ہیں. کیا ہے عمل؟ آپ نے یہ سچ بولنا, جو سچ کیا آپ اکیلے ہی دنیا میں جو سچ بولتے ہیں, وعدہ پورا کرنا, مسلمانوں سے زیادہ وعدے تو دوسرے پورے کرتے ہیں, حلال اور حرام پر فرق کرنا. کتنے مسلمان ہیں جن کی حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. رمضان کے روزے, یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر حق ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم عمل صلاۃ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد من عمله یوم القیامۃ صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. ہے نا, آپ کے پاس روزے ہے, زکات ہے, حج ہے, آپ کے پاس عمرے ہے, آپ کے پاس والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور نیکی ہے, آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہے, آپ کے پاس حلال حرام کی تمیز ہے. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے جس عمل کے بارے میں سوال کرے گا وہ کون سا عمل ہے؟ صلاۃ. ہماری نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اب جس کی نماز اچھی ہوگی فمن صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد له سائر عمله. جس کی نماز الحمدللہ اللہ کے یہاں پر کامیابی کی ضامن ٹھہر جائے تو اس کے سارے اعمال اللہ کی یہاں قبول ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کی نماز ہی بیکار ہو جائے, اللہ کے یہاں اس کی نماز ہی ناقابل قبول ٹھہرے, تو اس کے باقی کے سارے اعمال اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں سے مردود ہو جائیں گے. تو جان لیجیے کہ ہمارا سب سے اہم عمل ہماری نماز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو لکھا تھا ان اهم امورکم عندی الصلاۃ فمن حافظ علیہا فقد حفظ الدین ومن ضیعها فهو لما سواها اضیاء. تمہارا سب سے اہم ترین عمل میری نظر میں نماز ہے. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرتا ہے, اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے تو نماز کے علاوہ جو معاملات ہے یقیناً ان کو وہ بڑے پیمانے پر ضائع کرنے والا ہے. اور آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے الصلاۃ عماد الدین, نماز ہمارے دین کا ستون ہے جس پر ہمارا دین قائم. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض کی ہے, روزے فرض کیے ہیں, زکات فرض کی ہے اگر استطاعت ہو, حج فرض کیا اگر استطاعت ہو. لیکن اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمیں پابند کیا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کا حکم دیں؟ وہ نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین, اور اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر واضربوهم علیہا, تم انہیں مارو. ابھی نماز فرض نہیں, 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی, 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی, وہ تو بلوغت پر فرض ہوتی ہے. کسی بھی عمل کے فرض ہونے کے لیے چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو بلوغت ضروری. بچہ 7 سال میں بالغ نہیں ہوا لیکن کیوں کہا گیا کہ اس کو نماز کا حکم دو؟ بچہ 10 سال میں بھی بالغ نہیں ہوا کیوں کہا گیا کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو؟ نہ پڑھے کوتاہی کرے تو مارو. روزے کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا گیا, حج کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا گیا, نماز کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس سے آپ اور ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جان لیجیے کہ نماز کی اہمیت روزہ, زکات, حج اور عمرہ سے بہت
یہ آتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی معصوم ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. اگر کوتاہی کرتا ہے، وہ 10 سال ہو جاتی ہے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. حدیث میں یہ نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھے تو بھی مارو، حج نہ کرے تو بھی مارو، جی نہیں، لیکن کہا نماز نہیں پڑھتا، کوتاہی کرتا ہے تو اسے ضرور مارو. اس اعتبار سے تو ہمارے بڈھے بھی مارے جانے کے حقدار ہیں، ہمارے بچے نہیں، بڈھے. کتنے نوجوانوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو ہم دیکھتے ہیں فجر کا وقت گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ظہر کا وقت دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو نہیں جانیے کتنے ایسے جوان بلکہ بوڑھے تک ہیں جو اس حدیث کے درمیان سے مارے جانے کا حق رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو ہم نے ابھی تک سمجھائی نہیں ہے. آئیے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور سے انسان تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے. ہم نے اہمیت تو جان لی کہ ایمان کا اظہار اسی سے ہوگا، ایمان کا اعلان اسی سے ہوگا. ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی سب سے اہم چیز تو نماز ہی ہے. اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، جس پر آپ کے دین کی بنیاد ہے، وہ تو نماز ہی ہے. اسی کے اوپر آپ کے سارے اعمال ڈپینڈ ہوں گے. قیامت کے دن اسی کے اعتبار سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب مؤمنین جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کیوں پھینکے گئے؟ سب وہ یہ نہیں کہیں گے ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم یہ نہیں کرتے تھے، وہ تو سب بعد میں. پہلے کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اگر کافر جہنم میں ڈالے جانے کا یہ سبب بتائے گا تو اللہ نہ کرے اگر کسی مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی تو یہی سبب بتا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، نماز کی اہمیت کو سمجھیے. نماز صرف اللہ کے سامنے حاضری نہیں بلکہ یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ آپ کو کافروں کی صف سے نکال کر اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کی صف میں شامل کرتی ہے. یہ آپ کے خوشی و خصوص کی علامت ہے، یہ آپ کے تقویٰ کی علامت ہے، یہ آپ کے سچے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے اللہ کا سچا بندہ ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی علامت ہے. یہ آپ کے لیے قیامت کے دن نور ہے، یہ آپ کے دین کی بنیاد ہے، یہ آپ کے دین کو مضبوط کرنے والی ہے، یہ آپ کے دین کو مضبوطی دینے والی ہے، یہ آپ کو بے چینی اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہے. اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے تمام دنیا کی ساری باتوں کو، کاروباری مشغولیات کو چھوڑ کر نماز قائم کرنے کی طرف توجہ دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، آپ نے پہلے خطبے میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے قرآن اور سنت کی کافی دلیلوں کے ساتھ بہت سی باتیں سنی ہیں. آئیے اپنے آپ کے سامنے نماز کی کچھ فضیلتیں بھی رکھتا ہوں تاکہ فضیلتوں کو جاننا مجھے اور آپ کو نماز کی طرف کھینچنے کا سبب بنے اور ہمارے دلوں میں نماز کو لے کر جو کوتاہی ہے، جو چور ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے ان کوتاہیوں اور ان چوریوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے. ہمیں نماز قائم کرنے والا، نماز کے قیام کے قائم کرنے کا حکم دینے والا بنائے اور نماز قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جو جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے وعدے ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں سچ کر دکھائے. آمین. آپ کو روزی میں برکت چاہیے، آپ کو روزی میں برکت چاہیے، آپ کو حلال روزی چاہیے. کون ایسا ہے جو کہے گا مجھے روزی نہیں چاہیے، میں تو بھکمنگا ہی اچھا ہوں؟ آپ
آپ روزی چاہتے ہیں، حلال روزی چاہتے ہیں، روزی میں برکت بھی چاہتے ہیں محنت بہت نہ کرنی پڑے لیکن روزی کے حساب آئے، جی ہاں اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کو دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ خود بھی نماز قائم کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جم کے نماز قائم کرنے پر، نماز قائم کروانے پر جم جائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ صاف صاف فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرنا حلال روزی کے آنے کا سبب ہے، حلال روزی کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے اور رزق میں بہت زیادہ برکت کا وسیلہ ہے۔ آپ نماز قائم کیجئے اور روزی کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، آپ نماز قائم تو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی معنی کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ گھر، وہ مسجدیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بہترین انداز میں بنائے جانے کا حکم دیا ہے، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں صرف بنائے جانے کا نہیں، اذن اللہ ان ترفع، بہترین انداز میں ان کو بنائے جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ مسجد بھی بہت ہی بہترین انداز میں مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہو سکتی ہیں غیب سے اپنے خزانہ رحمت سے ان ساری چیزوں کو انتظام فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جن گھروں کو بہترین انداز میں بنائے جانے کا حکم دیا ہے ان گھروں میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان گھروں میں ایسے مرد، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں ایسے مرد صبح و شام مختلف اوقات میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، صلاۃ میں مصروف رہتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دنیا کی کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی رشتہ داری انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے کے ان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وإیتاء الزکاة، زکات ضرور دیتے ہیں، چوری نہیں کرتے۔ یہ سب کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہیں، کہ ان کی پیشانیاں اللہ کے گھروں میں، اللہ کے دربار میں جھکی ہوئی ہے، کہ وہ نماز میں صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کا خوف ان کے دلوں میں ہے کہ جس دن سینے پھٹ جائیں، دل باہر آ جائیں، آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، انہوں نے جو بھی اچھے اعمال کیے اللہ انہیں ان کا بہترین اجر تو دے گا ہی، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں، ثواب میں، فضیلت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو جان لیجیے اگر آپ روزی چاہتے ہیں، اگر آپ روزی کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ حلال روزی کی برکت چاہتے ہیں تو آپ کو نماز قائم کرنی پڑے گی۔ آئیے دوسری فضیلت سنیے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، تو اسلام یعنی جو ڈر اللہ کا ہے اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، یہ اور باتیں کہ بچ نہیں پاتے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اور پھر جو گناہ ہم سے ہو جائے ان کو معاف بھی کرنا چاہتے ہیں، دو جگہ ہیں۔ ایک تو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی تو ذریعہ ہوگا، اور دوسرے اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو کوئی تو ذریعہ ہوگا ان کو معاف کرنے کا۔ تو آئیے نماز کی دوسری فضیلت سنیے کہ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی بھی ہے، اور اگر گناہ ہو
شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ نہیں نہیں میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، اور جب گناہ نہیں کرتا تو مجھے معافی مانگنے کی یا بخشوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جان لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ ہوتے بھی ہیں، ہم گناہ کرتے بھی ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہم کرتے ہیں، محفل میں بھی کرتے ہیں، تنہائی میں بھی کرتے ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ واقعی اپنے دل کے سچے ہیں اور حقیقی دل کے جذبے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز تو ہر برے بے حیائی کے کام سے اور ہر غلط برے کام سے روکتی ہے۔ آپ نماز کو قائم کیجیے۔ یہ نماز آپ کو چوری سے، خیانت سے، وعدہ خلافی سے، آپ کو بے حیائی سے، گندگی اور گناہوں سے، تنہائی میں ہونے والے فحش کاموں سے، لوگوں کے سامنے مجلسوں میں ہونے والے برے کاموں سے ضرور روکے گی، کیونکہ نماز گناہوں سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر بھی گناہ ہو جائے، ہم انسان ہیں، کمزور فطرت کے ہیں، نازک فطرت کے ہیں، شیطان کے میدانوں میں آ جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ عز و جل نے نماز کے ذریعے ان کی معافی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز قائم کی گئی، نماز انہوں نے پڑھ لی۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب آپ جو چاہیں جیسی چاہیں مجھے سزا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا بتائیں؟ تو کہا تم نے ابھی ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پیچھے میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ان الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، نماز قائم کیجیے دن اور رات کے مختلف اوقات میں، اور یہ جان لیجیے ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی نماز گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نماز قائم کیجیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، ان کو معاف کروانا چاہتے ہیں، نماز قائم کیجیے۔ تیسری فضیلت، آپ مومن ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ میں سے ایسا کون ہے جو کہا میں مومن تو ہوں مگر کامیابی کی خواہش نہیں؟ ایسا کوئی ہے کیا؟ نہیں، وہ پاگل نہیں ہوگا، کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ آپ ایمان اسی لیے لائے ہیں تاکہ جہنم سے بچ سکے، جنت میں جا سکے، تاکہ اللہ کی طرف سے آپ کو کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ مل سکے، تاکہ آپ کو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل سکے، تاکہ آپ بھی انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جنت کے حقدار بن سکے۔ اسی لیے تو آپ ایمان لائے ہیں نا۔ تو آپ کو اتنی فضیلتوں کا حقدار بننے کے لیے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کون ہوا؟ مومن ہوئے۔ دنیا میں، آخرت میں، ہر طرح کے معاملات میں، ہر امتحان، ہر آزمائش میں، ہر طرح کی پریشانی سے نکل کر خیر کو حاصل کرنے والے، قبر کے سوالات میں کامیاب کون ہوا؟ جو مومن ہے۔ آخرت میں فیصلہ پار کرے گا جو مومن ہے۔ جہنم سے بچایا کسے جائے گا؟ جو مومن ہے۔ جنت میں داخل کسے کیا جائے گا؟ جو مومن ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہوئے۔ ان کی کیا صفات ہے، کیا کوالٹیز ہے؟ پہلی کوالٹی جو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری لگن، توجہ، دل جمعی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یہ نماز کی تیسری فضیلت ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی یہاں جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی کی ضمانت نماز کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ چوتھی فضیلت، انسان تھوڑا سا بے صبر بھی ہے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے، تھوڑی مصیبت آئے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، اور مال آ جائے تو لالچ کرنے لگ جاتا ہے، بخیلی کرنے لگ جاتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بخل کی اور لالچ کی صفات سے، پریشان ہو جانے رونے دھونے کی برائیوں سے جن لوگوں کو نجات دی ہے اور کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں ہوتے، وہ تو اپنے ایمان پر اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی رضا کو قضاء و قدر کو باخوشی تسلیم کرنے والے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی رضا کے آگے جھک جانے والے، ان کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے وہ اپنے سارے خوشی اور غم بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ انسان تو بڑا بے صبر پیدا کیا گیا ہے، اسے قرار ہی نہیں ہے، تھوڑا مال ملنے میں دیر ہو پریشان ہو جائے، چھوٹی سی مصیبت آئے ٹینشن لے لے، چلا پکار کرنے لگے، کبھی اللہ کو کبھی تقدیر کو برا بولنے لگ جائے، کبھی اپنے مسلمان ہونے کا دوش سے نظر آنے لگ جائے۔ تو انسان ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی سی مصیبت پر بے چین ہو جاتا ہے، اور مال مل جائے نعمت مل جائے تو سمجھتا ہے نہیں اس کا حقدار تھا، اور اس کو چاہتا ہے کہ کسی اور کوئی چیز نہ ملے سوائے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی اور حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان برے لوگوں کی کیٹیگری سے باہر نکال دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو فیصلے کرے وہ فیصلے بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اعلان کی تعریف فرمائے الا المصلین، تو یہ نماز کی چوتھی فضیلت یاد رکھیے کہ یہ کام آپ کے لیے کون کروا سکتا ہے؟ آپ کی نماز کروا سکتا ہے۔ پانچویں فضیلت، آج کا انسان بہت بے چین، پریشانی ہے۔ کوئی بھی آدمی جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، آپ اس سے پوچھیں تو کہ ہاں واقعی پریشانیاں تو ہیں، پولیٹیکل لیول پر سیاسی لیول پر پریشانیاں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ پولیٹیکل لیول پر سیاسی سطح پر پریشانیاں، بہت پریشانیاں، ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری بہنوں کے نقاب کھینچے جا رہے، اللہ محفوظ رکھے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فیصلے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، گواہیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، جرائم ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، قانون ہمارے خلاف بن رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمان کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان سیاسی لیول پر پریشان ہے، معاشی لیول پر کاروبار ٹھپ پڑے، بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہے، آپ یقیناً جانتے اور سنتے ہوں گے۔ سماجی لیول پر آپس میں دیکھ لو، سگے بھائی ہیں ایک دوسرے سے دور ہے، سگی بہنیں ایک دوسرے کی نفرت ہے، چچا بھتیجے زمانے گزرے آپس میں باتیں نہیں کی، ماں میں بھانجے نہ جانے کس بات پر ایک دوسرے کے دل میں برائیاں ہیں، مسلمان کے لیے مسلمان کے دل میں نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے۔ تو آپ سیاسی سطح پر دیکھیے، معاشی سطح پر دیکھیے یا سماجی سطح پر دیکھیے، کسی بھی لیول پر آپ دیکھیے، ایک مسلمان ایسے حالات میں بے چین ہے، پریشان بے قرار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان ساری بے چینیوں، پریشانیوں اور بے قراریوں کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور جان لو کہ دلوں کی بے قراری بے چینی کا حل صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم بے چینی اور بے قراری کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کبھی میوزک میں، کبھی گھر میں، کبھی بازار میں، کبھی دوستوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کی ساری بے چینیوں، تمہاری ساری بے چینیوں، اضطرابیوں، تمہاری ساری مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج کدھر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرنا۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اسی ذکر کے ذریعے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ جب آپ سجدے میں جائے گا اللہ میں بہت پریشان ہوں، بے چین
ہیں وہ، تو کیا اللہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، آپ کی بے چینی پریشانی دور نہیں کرے گا؟ جب آپ اذان اور اقامت کے درمیان ہاتھ اٹھا دے، کہہ دے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ کہیں جا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کسی کو سنا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کسی کے گھر پر میں رو نہیں سکتا، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم واپس لوٹا دے گا؟ جی نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کیجیے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کے آپ کو ساری فکروں سے، بے چینیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ذہنی اور قلبی، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات مل جائے، سیاسی لیول ہو، پولیٹیکل لیول ہو، ہمارا سماج ہو، ہمارے معاشرے کچھ بھی ہو، اگر آپ ان ساری پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز قائم کرنی پڑے۔ یہ نماز کے تعلق سے 5 فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والا، زکات دینے والا بنائے، اور ہم سب کو عمر اور حج کی سعادت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو گناہوں کو بخشے، ہم اور آپ کو، ہر مسلمان کو آفات، حادثات اور بلاؤں سے نجات دے، محفوظ رکھے۔ جو بیمار اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ کی مغفرت فرمائے، اور اگر ہمارے والدین حیات ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، عافیت دے، صحت دے، سکون، سلامتی اور شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے دلوں کا سرور اور آنکھوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ ہم مسلمان کو ایمان اور عزت کے ساتھ زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك